السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں آمنے سامنے۔ ہم اس وطن کے باسی ہیں جہاں بظاہر سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ معمول کے عین مطابق ہے۔ اگر بین الاقوامی سطح کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کو جو ریکگنیشن کبھی بھی نہیں ملی وہ آج ان دنوں مل رہی ہے، اور کیا خوب مل رہی ہے، جس پر ہر پاکستانی یقیناً مسرور ہے۔ لیکن اگر اسی سرور سے زندگی بسر ہو پاتی تو کیا ہی بات تھی۔ مسئلہ ہے روزگار کا، مسئلہ ہے معیشت کا، مسئلہ ہے مہنگائی کا، مسئلہ ہے کساد بازاری کا، مسئلہ ہے ادویات کی قلت کا، مسئلہ ہے قانون کی حکمرانی کا، مسئلہ ہے انصاف کی عدم فراہمی کا۔ لیکن جب ہم زاویہ نگاہ اپنا تھوڑا سا گھماتے ہیں، چینج کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوسری جانب راوی عموماً چین ہی چین لکھتا ہے۔ جمہوریت کے وہ مغنی جو کسی دور میں جب اپوزیشن میں تھے تو ان کو عوام کا درد ہر وقت بے چین رکھتا تھا، اب چونکہ وہ حکومت میں ہے تو اس لیے انہیں پاکستان اور پاکستانیوں کے حوالے سے سب اوکے کی رپورٹ صبح شام خود بھی ملتی ہے اور وہ ہمیں بھی گائے بگائے دیتے رہتے ہیں۔ ان کے برعکس وہ مغنی جو کبھی حکومت میں تھے اور جو آج اپوزیشن میں، ان کو اب یہ ملک ضرورت سے زیادہ کنگال، بدحال اور معاشی طور پر برباد نظر آتا ہے، صرف اس لیے کہ اقتدار کا ہما ان کے سر پر نہیں ہے۔ تو پھر جمہوریت کی بانسری کیوں بجائی جاتی ہے جبکہ جمہور سے جمہوریت والوں کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے؟ انٹرنیشنلی پاکستان اور پاکستان کی قیادت کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ جیسا فاتر العقل آدمی، جو فاتر العقل ہونے کے ساتھ ساتھ انپریڈکٹیبل ہونے کے ساتھ ساتھ بلا شرکت غیرے اس وقت دنیا کی کنجی اپنے ہاتھ میں تو رکھتا ہے حضور، وہ پاکستان اور پاکستانی قیادت کی عظمت کے ترانے گاتے نہیں تھک رہا، اس حقیقت سے کون مفر ہو سکتا ہے؟ دوسری جانب کچھ اور اچھی خبریں بھی ہمیں گاہے گاہے سننے کے لیے ملتی ہیں، جیسے کہ ایک یہ خبر میرے سامنے، سعودی عرب کی پاکستان کو $1 ارب کے تیل معاہدے میں 1 سال کی توسیع، جیسے کہ وہ خبر کہ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان ایک پیکٹ ہوا ہے، جیسے کہ وہ خبر کہ پاکستان کو اقوام متحدہ میں فلاں کونسل کا فلاں بنا لیا گیا ہے، فیئر انف۔ لیکن جب ہم گراؤنڈ پہ دیکھتے ہیں تو گراؤنڈ پہ عوام کو اس جمہوریت کے وہ فیوز جو ملنے چاہیے تھے وہ اب تک نہیں مل رہے۔ اگین میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ جو کل حکومت میں تھے آج اپوزیشن میں ہیں، انہیں عوام کا درد ستا رہا ہے۔ جو کل حکومت میں تھے آج اپوزیشن میں ہیں تو ان کو ہر چیز خراب نظر آ رہی ہے، لیکن جو آج حکومت میں ہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ بڑا گڑبڑیشن کا حساب کتاب ہے، اس کو سمجھنا اور ہضم کرنا میدوں کے لیے آسان تو نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بیان میرے سامنے موجود ہے، فرماتی ہیں پاکستان میں کاروبار کرنا مشکل، رکاوٹیں کھڑی کرنا آسان ہے۔ میرا خیال ہے یہ بیان آپ اپنی تفسیر ہے، یہ بیان سیلف ایکسپلینیٹری ہے، یہ اس انویسٹر فرینڈلی انوائرمنٹ کی موجودگی کے تمام تر دعووں پر ایکسکلیمیشن مارک یا کوسچن مارک بذات خود لگا چکا ہے۔ تو پھر میں اور آپ اس حوالے سے کسی قسم کی غلط فہمی میں کیوں کر اور کب تک مبتلا رہ سکتے ہیں؟ یہ تمام اچھی باتیں ان کے باوجود بھی پاکستان میں کمپنیز کام کرنے کیوں نہیں آ رہی؟ پاکستان میں وہ فضا سرمایہ کاری کی، سرمایہ کاروں کے لیے کیوں اب تک ہموار نہ ہو سکی کہ جمہوریت کو یا جمہور کو اس کے فیوز مل سکتے؟ اسی طرح کے موضوعات پر
چرچا کرنے کے لیے، کچہری کرنے کے لیے، گفتگو فرمانے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل سلطان صاحب، MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف سے، پہلی مرتبہ ہمارے شو میں شریک ہو رہے ہیں، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا عزت مشکور ہوں کہ آپ نے میرے ٹریک ریکارڈ کو دیکھنے کے باوجود بھی اس پروگرام میں شرکت کی، زحمت گوارہ کی، تھینک یو سو ویری مچ۔ میں کوشش کروں گا کہ کم از کم آپ کو تو اپنا پرماننٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ کلائنٹ بنا کر کے اور آپ کو مطمئن رکھوں، حالانکہ مجھ سے میرے گھر والے بھی مطمئن نہیں ہیں، لیکن چلیے حضور والا سر جو میں نے تمہید باندھی اس سے کس حد تک آپ اتفاق یا اختلاف رکھتے ہیں، آپ ہی کی زبانی جان لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا، مجھے موقع دیا۔ دیکھیں 2-3 چیزیں جو آپ نے ڈسکس کی اس پر میں ارگو کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ پارن سے جتنی بھی انویسٹرز آتے ہیں ملک میں، ان کے لیے 2-3 چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ملک کی امن عامہ کی صورتحال کہ ملک میں امن ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری، اگر وہ کوئی خطرہ محسوس کرتے ہیں تو یہاں پہ رول اپلا ہے کہ نہیں ہے، یہاں پہ سپریمیسی اپلا ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ 3 چیزیں پاکستان میں بنیادی طور پر لیک کر رہی۔ یہاں پر امن کی صورتحال سب آپ کے سامنے ہے، کوئی بھی شہری یہاں پہ محفوظ نہیں ہے۔ دوسری بات، یہاں پہ رول اپلا کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے، یہاں پہ سپریمیسی اپلا وہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں پہ شخصیات طاقتور ہے، ادارے کمزور ہے۔ کیونکہ پریویس ویک میں ہمارے چیف منسٹر صاحب KP کے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی کہ مجھے اپنے قائد سے ملنے دیا جائے۔ عدالت نے انہیں اجازت دی، وہ گئے اڈیالہ کے سامنے، مگر وہاں کے ایک جیل سپرنٹنڈنٹ نے ہائی کورٹ کے حکم کو نہیں مانا اور انہیں ملاقات نہیں کرنی دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ شخصیات اتنی طاقتور ہے کہ وہ اعلیٰ عدالتوں کی حکم کو بھی نہیں مانتے۔ تو اس صورتحال میں یہاں پہ کون پاگل آ کے یہاں پہ انویسٹ کرے گا، یہاں پہ کون باہر سے اپنا پیسہ لا کے یہاں پہ انویسٹ کرے گا؟ ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ ملک کی موجودہ صورتحال جو ہے، آپ نے کہا کہ ملک کی امیج جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، اقوام متحدہ میں یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ غریب کا مسئلہ یہ نہیں ہے۔ غریب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ٹماٹر مہنگے مل رہے ہیں یا ارزاں قیمت پہ مل رہے ہیں، ان کو بجلی سستی مل رہی ہے کہ نہیں، آئے روز بجلی مہنگی ہو رہی ہے، گیس مہنگا ہو رہا ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کسان کا برا حال ہے، یہاں پہ ان کو کھاد مہنگی مل رہی ہے، یہاں پہ پیٹرول کی قیمتوں کی اگر ہم بات کریں، ڈیزل کی قیمتوں کی اگر ہم بات کریں، تو یہاں پہ غریب جو ہے وہ تو غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ان کا مسئلہ تو یہ نہیں ہے، ہماری جو پوزیشن ہے انٹرنیشنلی وہ ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے ہے، ہماری جو لوکیشن فیکٹر ہے یہاں پہ کہ ہمارے ایک سائڈ پہ افغانستان ہے، ایک سائڈ پہ انڈیا ہے، ایک سائڈ پہ چائنا ہے، تو یہ ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے یہ ہمارے امپورٹنس کو یہاں پہ بڑھاتی ہے، نہ کہ ہماری حکومت کی وجہ سے ہماری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، ابھی یہ انڈیکس جو شائع ہوئے ہے کہ لاہور کو دنیا کا آلودہ ترین شہر ڈکلیئر کیا گیا ہے، باوجود اس کے کہ 25-30 سال سے وہاں پر ایک پارٹی حکومت کر رہی ہے۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا ایک نیوز میں کہ 19,000 سے زائد لوگ آلودگی سے متاثر ہوئے ہیں لاہور، صرف لاہور سٹی میں۔ تو دیکھیں اگر یہ گورننس ٹھیک چل رہی ہے تو وہاں پہ آلودگی، ایٹ لیسٹ آلودگی کو تو وہاں پہ قابو انہیں پانا چاہیے تھا نا۔ تو یہ چیزیں لے کر رہی ہے سر میں ایک اور اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا کیا خواہش مند ہوں۔ روزگار کی فراہمی ایک ایسا ایشو ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار کے ایوانوں تک لے جانے کا سبب بنا۔ 50 لاکھ نوکریاں، 1 کروڑ گھر، آپ کو یاد ہوگا۔ لیکن سر نہ اس دور میں یہ چمتکار ہو سکا اور نہ ہی آج یہ معجزہ ہمیں دیکھنے میں آتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ جو جیو اسٹریٹجک لوکیشنز کی آپ نے بات کی ہے۔ سر میں دودھ لینے نکلتا ہوں تو مجھے جیو اسٹریٹجک لوکیشن کو دیکھ کر کے نہیں دودھ ملتا، میں میرے یہاں کے حکمرانوں کے جو ہے وہ مداح ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، اس لیے مجھے بجلی سستی نہیں ملتی۔ بہت مسائل ہیں، بڑے معاملات ہیں، ان کا حل کیسے ہو پائے گا سر؟ کیونکہ وفاق ہو یا صوبہ، ریلیف کسی جگہ نہیں ہے۔ ہاں بالکل، یہ 2-3 چیزیں آپ نے کمپیئر کرنی ہے نا، 2-3 چیزیں آپ نے کمپیئر کرنی ہے۔ ایک یہ کہ پیٹرول کی قیمتیں عمران خان صاحب کے دور میں کیا تھی اور اب کیا ہے۔ مہنگائی کو
اس دور سے کمپیئر کرے، مہنگائی کو کمپیئر کرے، بجلی کی قیمتوں کو کمپیئر کرے، گیس کی قیمتوں کو کمپیئر کرے. اور ایک اہم چیز، سب سے اہم چیز جو اس وقت تھی، اس وقت اگر پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے کا بھی اضافہ ہوتا تھا تو ساری میڈیا چینل، سارے اخبارات تنقید ہوتی تھی، وہ سارا میڈیا وہ شور مچا لیتا تھا. ابھی آپ ایک چینل بھی دیکھیں، وہ اس پہ نہ تنقید کرتی ہے، نہ اس طرح کی شور مچاتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت مسئلہ تھا. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت عمران خان کو بھی احساس تھا، پرائم منسٹر صاحب کو اس وقت احساس ہوتا تھا، وہ یہ چیزیں فیل کرتے تھے کہ ہاں مجھے ریلیف دینا چاہیے. لیکن سر وہ تو کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے آپ نے. یاد ہوتی جب پیٹرول کی، جی میں نے کہا وہ صحیح کہہ رہے تھے نا، وہ صحیح کہہ رہے تھے، ہاں وہ صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ اس وقت جب 160 روپے پی لیٹر پہ پیٹرول کی قیمت چلی گئی تو عمران خان نے وہ کہا کہ وہ 150 روپے پی لیٹر 10 روپے اس میں کمی کر دی، اور پھر اعلان کر دیا کہ اگلی 3 ماہ تک یہ قیمتیں برقرار رہے گی. دیکھیں، اور اس کے علاوہ اس کو قوم کی فکر تھی، صحت کارڈ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، کیونکہ لوگوں کو علاج کے لیے لوگوں کے ساتھ پیسے نہیں ہوتے تھے، تو عمران خان صاحب کے ساتھ یہ فکر تھی. اور جو نیا پاکستان اسکیم تھا، نیا پاکستان نیا گھر اسکیم جو تھا، وہ خان صاحب نے شروع کیا تھا. وہ اگر خان صاحب نے تو اپنے 5 سال پوری ہی نہیں کیے نا. روزگار کا جو اسکیم تھا خان صاحب کا، وہ ٹھیک ہے، وہ ہمارے مینیفیسٹو میں شامل تھا، وہ ایک بہت بڑی تعداد ہم نے کی تھی، جو کہ پریکٹیکلی ہم نے اچیو نہیں کی. مگر کچھ چیزیں ایسی ہے جو آپ کی منشور میں شامل ہوتی ہے اور آپ ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ آپ ان کو 100% اچیو کریں. آپ نے اس بندے کی نیت کو دیکھنا ہے، آپ نے اس بندے کی کوشش کو دیکھنا ہے کہ وہ اس بندے کی نیت کیسی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں. ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ چیزیں بھی آپ کمپیئر کریں. جی بالکل، آپ نے درست فرمایا، لیکن میں بس اپنی عادت سے مجبور ہوں، تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا. سر ہم نے بندے کے ایفرٹ کو دیکھنا ہے، ہم نے اس کے آؤٹ کمز کو نہیں دیکھنا. جب آپ نے یہ کہا تو پھر مجھے اس بندر کی یاد آ گئی کہ جس کو شیر کے بورنگ طرز حکومت سے ناراض ہو کر کے جنگل والوں نے اس کو اپنا نیا راجہ بنا لیا. خیر وہ راجہ بن گیا بندر. اس کے بعد اگلے دن کوئی بھیڑ بکری اس کے پاس روتی ہوئی آئی اور اس سے فریاد کی کہ راجہ صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے بچے کو تو لے گیا وہ فلانا، آئیے اس کو ذرا برآمد تو کروائیے. تو بڑا سوچنے کے بعد انہوں نے اداکاری فرمائی اور انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ. مختلف ڈال پہ لچکتے ہوئے پھدکتے ہوئے وہ باقاعدہ اس کے پاس پہنچے موقع واردات پر، اور جا کر کے ایک ڈالی سے دوسری ڈالی اور دوسری سے تیسری اور پھر چوتھی ڈالی کا سفر اختیار کیا. جب راوی نے ان سے سوال کیا کہ بھائی جان یہ کیا ڈرامہ آپ فرما رہے ہیں، میرا مسئلہ حل تو حل کریں. انہوں نے کہا تمہارا مسئلہ حل ہوتا ہے یا نہیں، تم یہ دیکھو کہ میری کوششوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے. سر بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اخلاص کیسا ہے. اخلاص تو چوٹی پہ چڑھے اس بندر کی بھی کوششوں میں شاید ہوگا، ہم اس کی نیت پہ بھی شک نہیں کر سکتے نا، لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر رہا تھا. سر یہاں جب جمہوریت کی ڈیلیوریبلز کو انشور کرنے کی بات آتی ہے تو ہر آدمی اپنے ہاتھ بندھے ہونے کا شکوہ کرتا ہے، شاید وہ ٹھیک کرتا ہے، لیکن اقتدار کا ہما اپنے سر پر بیٹھنے سے پہلے کیوں یاد نہیں آتا کہ اقتدار پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں کا بستر ہے جس پر نیند ہر کس و ناکس کو آرام کے ساتھ نہیں آتی. سر کتنی شستہ اور خوبصورت اردو بول رہا ہوں میں، اس پہ کم از کم آئی لو یو تو مجھے بنتا ہے. دیکھیں میں تو آئی لو یو نہیں کہوں گا، میں صرف یہ کمنٹ کروں گا کہ خان صاحب نے صرف کوشش نہیں کی تھی. اس کی نیت کو آپ دیکھیں، کوشش کو دیکھیں اور اس کی گورننس کو بھی دیکھیں. یہ 3 چیزیں آپ کمپیئر کریں، گورننس کو بھی کمپیئر کریں. اس وقت کرپشن، اس وقت کی کرپشن، اس سے بھی کمپیئر کریں، گورننس کو بھی کمپیئر کریں، امن و امان کی صورتحال دیکھیں. میں اگر یہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس 3.5 سالہ دور میں ہمارے خیبر پختونخوا میں ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا تھا. پوری پاکستان میں ایک بھی بم دھماکہ نہیں ہوا تھا. یہ تھی امن و امان کی صورت. اور دوسری بات، فارن جو انویسٹر تھے وہ اس وقت آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کرنے آ رہے تھے یا نہیں آ رہے تھے. یہ آپ کو پتہ ہے نا، آپ تو خود ٹی وی چینل پہ کام کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ چیزوں کا. بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے آئی لو یو کہے، تو اس کے بجائے آپ یہ کہیں کہ کریکٹ یور انفارمیشن. یہ ان چیزوں پہ آپ دھیان دیں کہ اس وقت انویسٹرز آ رہے تھے کہ نہیں آ رہے تھے، انویسٹ بھی کر رہے تھے. خان صاحب لوگوں کو یہاں پہ راغب کر دیں کیونکہ یہاں پہ امن و امان
ٹھیک تھی, یہاں پہ رول اپنا تھا, یہاں پہ سپریمیسی اپنا تھا. دیکھیں ریئل ڈیموکریسی تب مضبوط ہوگی جب عوام کے حقیقی نمائندے اسمبلیوں میں آئے. عوام کے حقیقی نمائندے جب اسمبلیوں میں نہیں آئیں گے تو پھر وہ کس طرح ڈیلیور کریں گے؟ جب آپ کی پوری حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پام 47 کی پیداوار ہو, وہ عوام نے ان کو الیکٹ ہی نہیں کیا ہو, وہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئے ہو, تو ان کو تو عوام کا درد ان کے دلوں میں ہے ہی نہیں. کیونکہ اصل درد جو ہوتا ہے وہ ان کے دلوں میں ہوتا ہے جو عوام کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے آئے ہیں. تو یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے, یہ جو سچویشن ہے یہاں پہ, یہ جو اسمبلیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں, یہ جو یہاں پہ چل رہا ہے, یہ عوام کی مفاد میں بالکل نہیں ہے. یہ صرف اور صرف اپنے آپ کو طاقتور کرنے کے لیے, اپنے آپ اور اپنے حکومت کو دوام دینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے. یہ امینڈمنٹس بھی کر رہے ہیں, یہ فیصلے بھی کر رہے ہیں, مگر عوام کی مفاد میں. ابھی آپ اس حکومت اور عمران خان کی حکومت کو کمپیئر کریں, بجائے اس کے کہ آپ 3 سال پہلے عمران خان کی حکومت پر تنقید کریں اور اس کو اگنور کریں. اس کو اگنور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بھی دیکھیں اور اس کے ساتھ اس کو کمپیئر کریں خان صاحب کی حکومت کو. درست تو ہے آپ کو سر, تو صاف پتہ چل جائے گا نا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک سر. بات یہ جیسا میں نے کہا کہ اقتدار پھولوں کی سیج نہیں ہے. اقتدار میں آنے سے پہلے یہ سب بھی سوچنا ہوتا ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد آپ کو کون کون سی مسائل, کون سی ہارڈ شپس کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن ہمارے یہاں جو طریقہ کار ہے, میں موجودہ دور سے لے کر کے اور پچھلے والوں کی اور ان سے پچھلے والوں کی سب کی بات کر رہا ہوں, ایک عمومی رجحان کی بات کر رہا ہوں کہ سر جب اپنے ڈیلیوریبلز کو انشور نہیں کر پاتے, جب اپنی کمی کجی کوتاہیوں پر پردہ نہیں ڈال پاتے, تو عذر لنگ تراشتے ہیں, یعنی لیت و لال سے کام لیتے ہیں, یعنی ایکسکیوزز دیتے ہیں. کوئی جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارا اقتدار نہ جاتا تو ہم نے پاکستان کو ٹارزن بنا دیا تھا, ٹرمینیٹر بنا دیا تھا, پاکستان سنگاپور سے آگے ہوتا. کوئی کچھ اور کہتا ہے, کوئی کچھ اور کہتا ہے. آپ سب سمجھ رہے ہیں میں کیا نہیں کہہ رہا, لیکن سب کچھ کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں تو بالکل اس کے حق میں ہوں. میں بالکل اس کے حق میں ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ 5 سال کا ٹرن اوور پورا کرنا چاہیے, تو 5 سال کا ٹرن اوور کسی کو بھی نہیں دیا گیا ہے, تو ان کا گلہ جو ہے وہ بھی جائز ہے. دیکھیں اگر ان کو 5 سال کا موقع دیا جاتا اس وقت جو یہ ملک میں 1988 سے چل رہا ہے یا اس سے پہلے جو چل رہا تھا, تو دیکھیں ان کو تو موقع دینا چاہیے تھا نا. وہ تو ہم نے ضائع کر دیا. وہ تو کسی ڈکٹیٹر نے آگے کبھی ایک ڈکٹیٹر آتا ہے, کبھی دوسرا ڈکٹیٹر آتا ہے, کبھی تیسرا ڈکٹیٹر آتا ہے, وہ ملک کا بیڑا کر دیتا ہے, اور پھر آپ تنقید کرتے ہیں پولیٹیشنز پہ, پھر آپ تنقید کرتے ہیں ڈیموکریسی پہ, اور پھر آپ تنقید کرتے ہیں ڈیموکریٹک الیکٹیبلز پہ. دیکھیں جن لوگوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے وہ ہے وہ ڈکٹیٹر جو عوام کے ووٹ سے آئی نہیں ہے, اور انہوں نے ایسے فیصلے کیے جنہوں نے جمہوریت کا بیڑا ہی غرق کر دیا. اور اس کے بعد جب 1998 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے 2 سال تک, ہارڈلی 2 سال کا عرصہ انہوں نے حکومت کی تھی. پھر اس کے بعد 3 سال, پھر اس کے بعد دوبارہ 2 سال, پھر اس کے بعد 3 سال. تو میرے خیال میں ان کا جو گلہ ہے وہ تو جائز ہے, اور عمران خان کی حکومت میں ہے وہ تو 3 سال تھی. آپ نے بات کی سر, آپ نے بات کی گلے کی. گلے اور شکوے تو زندگی کا, انسانی مزاج کا حصہ ہیں. اب دیکھیے یہ میرے سامنے کتنی پیاری خبر ہے. بتا رہے ہیں مجھے انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا, انڈے پھینکنے کے پیچھے بھارت ہے, یہ کہنا ہے چاہت فتح علی خان کا. گلہ تو ان کو بھی ہے, حالانکہ اپنی کرتوتوں پہ نظر ان کی ہونی چاہیے تھی کہ وہ کیا کچھ کر رہے ہیں. اب انہوں نے اپنے آپ کو بھی جہادی ثابت کرنے, یعنی چاہت فتح علی خان. سر کوئی خدا کا خوف ہوتا ہے, مطلب کیا اب ہم چاہت فتح علی خان کی گلوں اور شکووں کو بھی جو ہے وہ درخور اعتنا سمجھیں گے؟ مجھے پتہ نہیں آپ چاہت علی خان پہ اتنی انٹرسٹڈ کیوں ہے, مجھے پتہ نہیں ہے. نہیں, یہ انہوں نے بھی بھارت کا آسرا لیا تھا نا, کہ بھارت جو ہے وہ اس کے پیچھے تھا. اسی طرح سے ہمارے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی جو ہے وہ سازش کا ڈھونڈ نکالا گیا تھا, کہ امریکہ سازش کے پیچھے تھا. اس کے بعد پھر بہت سارے اور بھی کام ہوئے تھے, آپ کو پتہ ہوگا. نہیں, اس کے لیے آپ اس طرح کریں نا, وہ ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ تھی سائپر کیس میں, وہ آپ تھوڑی سی ملاحظہ کریں کہ جو عمران خان صاحب کا سٹانس تھا سائپر کے اوپر کی یہ امریکی سازش تھی, اور امریکی سازش کے اوپر یہ حکومت گرا دی گئی. اور پھر اس ججمنٹ میں آپ دیکھیں کہ اس بارے میں کیا لکھا گیا ہے کہ سائپر, کیونکہ حکومت کا تو موقف تھا کہ سائپر ہے ہی نہیں, تو اگر سائپر ہے نہیں تو پھر عمران خان کے خلاف مقدمہ کیسے چلایا گیا, ان کے خلاف یہ مقدمہ, اور انہیں سزا کیسی ہو گئی. تو پھر اس کے لیے آپ یو شوڈ گو تھرو دا ہول ججمنٹ.
سر آگے بڑھنے کے لیے، معاملات کو آگے چلانے کے لیے، ملک و قوم کو مسائل کے اس بھنور سے نکالنے کے لیے کے پی کے میں آپ کا وزیر اعلیٰ آ گیا، کے پی کے میں بھی مسائل ہیں، آئیڈیل صورتحال باقی پورے ملک میں بھی نہیں ہے، بلوچستان میں جو حالات ہیں وہ سب کو سب صاف نظر آ رہا ہے، لیکن اب آگے بڑھنے کے لیے کیا راستہ آپ دیکھتے ہیں؟ کس طرح سے آگے بڑھا جائے کہ ملک کو مشکلات کے اس بھنور سے نکلنا نصیب ہو؟ دیکھیں سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ نوجوان لیڈر ہے، وہ آئی ایس ایف اور یوتھ سے آئے ہوئے ہیں، وہ پہلے دفعہ ایم پی اے الیکٹ ہوئے تھے اور پھر اس دور کابینہ میں وہ سی این ڈبلیو کی وزیر بھی رہ چکے ہیں، ان کا کافی تجربہ ہے پولیٹکس میں کیونکہ وہ پولیٹکس میں پلے بڑے ہیں۔ تو دیکھیں وہ ان کا تعلق ایک چھوٹی صوبے سے ہے اور وفاقی حکومت کو بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کاموں میں روڑے اٹکائے، ان کی لیڈر سے ملاقات میں روڑے اٹکائے، بجائے اس کے ان کو میرے خیال میں صوبے کو سپورٹ کرنا چاہیے، عوام کی 4 کروڑ عوام کی خاطر، اور ان کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے تو اسی وجہ سے ان کے راستے میں روڑے اٹکائے جائے، ان کے لیے رکاوٹیں پیدا کی جائے۔ تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ہم سپورٹ کر رہے ہیں، پوری پارٹی سپورٹ کر رہی ہے اور انشاءاللہ پوری خیبر پختونخوا کی عوام ان کو سپورٹ کرے گی، مگر وفاقی حکومت جو ہے ایٹ لیسٹ ہمارا جو سب سے پہلا مطالبہ ہے کہ ایٹ لیسٹ خان صاحب سے سہیل افریدی صاحب کی ملاقات کرائی جائے، اور اس کے لیے ہم نے پنجاب حکومت کو سہیل افریدی صاحب نے گورنمنٹ کی طرف سے خط بھی لکھا ہے، اس کے بعد ہم ریٹ پٹیشن میں چلے گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن ہماری الاؤ ہو گئی، انہوں نے ہمیں اجازت دی، پھر ایک سپرنٹینڈنٹ صاحب کے کہنے کے وجہ سے ہمیں ان کی ملاقات نہیں ہو سکی، لسٹ میں ان کا نام بھی شامل تھا سہیل افریدی صاحب کا، مگر میرا یہ خیال ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے ہمیں لیڈر سے انسٹرکشن لینی ہے، ہمیں لیڈر سے گائیڈ لائنز لینی ہے، یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، یہ ایک صوبے کی ترجمانی کی بات ہے اور وہاں کا ایک چیف ایگزیکٹو اپنی لیڈر سے ملنا چاہتا ہے، تو میرے خیال میں ان کے لیے راہ ہموار کرنی چاہیے۔ درست ہے سر۔ سہیل سلطان صاحب، سر آپ کے پیشنس کا، آپ کے وقت کا عزت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے باقاعدہ سفر کیا اور ہمارے اسٹوڈیوز تک تشریف لائے۔ ناظرین، یہ تھے پی ٹی آئی کے ایم این اے سہیل سلطان صاحب جن سے گفتگو ہو رہی تھی۔ یہاں وقت ہوا ہے کمرشل بریک پہ جانے کا، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ناصر محمود بٹ صاحب، تعلق ہے حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز سے۔ سینیٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر سب سے پہلے تو عزت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے پروگرام میں شرکت کی زحمت گوارا کی۔ حضور پہلی مرتبہ ملاقات کا شرف وایا ڈی ایس این جی سے ہی مگر حاصل ہو رہا ہے، امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ تعاون مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ حضور والا پہلا سوال آپ کے لیے نظر ہے کہ پاکستان میں اچھی باتیں بہت ہو رہی ہیں، انٹرنیشنلی پاکستان کی امیج بلڈنگ ہو رہی ہے، پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے کردار کو بڑا سراہا جا رہا ہے، خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ آج کل ہم لوگوں کے مرید چل رہے ہیں ثم الحمدللہ، لیکن سر گراؤنڈ پہ جو صورتحال ہے وہ عوام تک اس کے فیوز و برکات پہنچ نہیں پا رہے۔ یعنی آج خبر بتا رہی ہے وزیر اعظم نویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس میں شرکت کے لیے ریاض پہنچ گئے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ اس طرح کی خبریں سنی کہ پاکستان میں فلاں انویسٹمنٹ ہونے والی ہے، لیکن ہنوز دلی دورست۔ سر معاشی جب تک ریلیف نہیں ملتا لوگوں کو تب تک آپ کی حکومت کے جسٹ ہونے کا تعین کیسے ہو پائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العارفین صاحب، یہ کتنی اچھی آپ نے بات کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اب کہتا ہے کہ پرائم منسٹر شریف آئی لائک دیٹ ون، آرمی چیف کو بڑا پسند کرتا ہے۔ وہ وقت یاد کریں جب کہتے تھے جی کہ امریکہ کا تو ہمیں کوئی صدر کو فون بھی نہیں کرتا۔ مراد یہ ہے کہ پہلا سٹیپ کہ ہم نے کم سے کم دیکھیں، ہم دنیا سے کٹ آف ہو چکے تھے، ہماری خارجہ پالیسی نے یہ ثابت کیا کہ ہم نے اب ملکوں سے تعلقات ٹھیک کر لیے، دنیا سے، پاکستان نے امریکہ سے تعلقات ٹھیک کیے، سعودیہ سے کیے، سعودیہ سے ہمارے اچھے تعلقات ہوتے تھے، لیکن وہ جناب آئے تھے تو پھر آپ کے سامنے ہی ہے کہ انہوں نے سعودیہ سے ہمارے تعلقات خراب کرا دیے، چائنا ہم سے ناراض تھا،
برطانیہ ناراض تھا، روس سے ہم نے تعلقات بنائے. مراد ہے کہ ہم نے دنیا میں سب سے پہلے اپنے آپ کو ان سے متعارف کرایا کہ ہم وہ ملک ہیں جو ہم نیوکلیر پاور بھی ہیں اور ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں. ہندوستان ہمارے ساتھ کیا کرتا تھا 3 دہائیوں سے کہ وہ ہمارے اوپر اٹیک کر کے اور یہ دنیا کو بتاتا تھا کہ ہم نے اٹیک کیوں کیا ہے، کہ دہشت گرد تھے وہاں، ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے. پاکستان دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے. پھر یہ رب کا کرم ہے کہ اس دفعہ جب ہندوستان نے ایسا کیا تو ہم نے یہ نہیں کیا کہ اس پہ حملہ کر دیں. ہم نے پہلے دنیا کو اس چیز سے آگاہ کیا کہ ہندوستان نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. ہندوستان نے جھوٹ بولا ہے. ہم نے کہا تیسرا کو ملک آ کے بیٹھ جائے، ہماری بات بھی سنے، ہندوستان کی بات بھی سنے کہ اس نے ہمارے اوپر جھوٹا الزام لگایا، دہشت گردی اس نے کی ہے. پھر ہم نے اس کے بعد دوسرا سٹیپ کہ ہمارا رائٹ تھا کہ اس نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہم نے اس کو جواب دیا اور ہم نے ایسا جواب دیا اس کو کہ اس کو 2 گھنٹے میں نانی یاد آئی، وہ امریکہ کے پاس چلا گیا کہ پاکستان سے میں تعلقات میں صلح چاہتا ہوں. مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیشہ آپ کے دنیا سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اس کے لیے آپ کی خارجہ پالیسی بہتر ہونی چاہیے. وہ ہوئی. اب آپ نے کہا جی کہ گراؤنڈ ریئلٹی، اب گراؤنڈ ریئلٹی آپ کے سامنے ہے کہ آپ جب ہم پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، جب ہم نے ایک شخص کو اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لا کے اس کو ایک جمہوری طریقے سے ہٹایا، سب کہہ رہے تھے، دنیا کہہ رہی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. ہم نے سب سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہیں محنت کی، واپس آئے، پاکستان کو ایک ٹریک پہ لے کے آئے. انشاءاللہ گراؤنڈ ریئلٹی بھی بالکل آپ کو صحیح نظر آئے گی، لیکن اس کے لیے وقت چاہیے تھا. جو 2 سال میں ہم نے محنت کی وہ آپ کے سامنے ہے. دنیا ہمیں اب ریکگنائز کرتی ہے. آپ جس ملک میں جاتے ہیں دنیا ہمیں بڑے وزیر اعظم ہے، کچھ صدر ہے، تو ہمیں جس عزت سے ملتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ چیز تو آپ اس چیز کو مانیں کہ ہم نے اس چیز سے نکل کے باہر سامنے ایک نیا پاکستان، نیوکلیر پاور پاکستان تھا. لیکن اب یہ کہا کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی ہم ہمیشہ ہم شاید مالک سے اچھے تعلقات کے خواہ ہیں آج بھی، لیکن کوئی ہمارے ساتھ اس طرح زبردستی کرے گا، زور زبر کرے گا، تو پھر ہمارا رائٹ ہے اس کو جواب دینا. سر لیکن باقی گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے حکومت کی آس پاس والی دائیں بائیں والی جماعتیں بھی حکومت کی کارکردگی سے اور ایون پارلیمنٹ کی سگنیفیکنس سے کچھ زیادہ مطمئن و مسرور نہیں ہیں. جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے فرزند ارجمند، ان کے خطبات بلکہ خطبات عالیہ آئے دن آپ سنتے ہی رہتے ہیں. حضور والا پارلیمنٹ کو لونڈی تک کا لفظ فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ایک پوڈیم پہ کھڑے ہو کر کے استعمال کر گئے. انہوں نے کہا کہ یہ سب جو ہے وہ آرٹیفیشل سیٹ اپ ہے، پارلیمنٹ بے توقیر ہے، اصل جو حکومت ہے وہ اس حکومت کی یعنی نون لیگ کی ہے ہی نہیں. جب آپس میں اتنی زیادہ بدگمانی ہوگی، جب خود سیاسی رہنما جو جمہوریت کے فیوز و برکات عوام کو بتاتے نہیں تھکتے، جب ان کی دال نہیں گل رہی تو پھر عوام کس کھیت کی مولی ہیں حضور والا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ وقت یاد کریں کہ جب ایک شخص کو یہ کیوں ہوا سارا کچھ، ایک شخص جس کو 2018 میں مسلط کیا گیا، RTS بند کر کے جس کو مسلط کیا، جس کے بڑے دعوے تھے کہ میں 3 مہینے میں جو قرضہ ہے پاکستان کا اتار دوں گا، باہر کے جو دنیا کی دولت واپس لے کے آؤں گا، اور پاکستان جو ہے میں کبھی IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. اس نے جتنے دعوے کی تھے 50 کروڑ نوکریاں، وہ کہتے ہیں 50 لاکھ گھر اور 50 کروڑ نوکریاں دی تھی. کیا کیا اس شخص کے ساتھ؟ اس شخص نے اس ملک کے ساتھ جو کیا، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک شخص اس طرح جس کو لایا گیا، اس کے لانے والے کوئی جیل میں بند ہے، فیض حمید کدھر ہے، وہ باجوہ کدھر ہے، وہ ثاقب نثار کدھر ہے، وہ اعجاز الحسن کدھر ہے؟ مراد یہ ہے کہ اس سارے ٹولے نے پاکستان کو اس نیچ پہ پہنچا دیا کہ ہمیں اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہے کہ پھر جو پاکستان سے محبت کرتی تھی سیاسی جماعتیں، انہوں نے اکٹھے ہو کر، چاہے ہمارے آپس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے، ہمیشہ سیاسی جماعت دوسری جماعت اس کا مینیفیسٹو ہر ایک کا اپنا علیحدہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے ہر چیز ایک سائڈ پہ رکھی اور صرف اپنے ملک کو بچانے کے لیے، پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں اختلافات ہوتے ہیں، ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، حل ہو جاتے ہیں.
جمہوریت اسی کا نام ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی جب آپ کسی چیز پہ آپ کو تفاضات ہوتے ہیں پھر وہ جب بیٹھتے ہیں دور ہو جاتے ہیں. ہمیں جس جماعت سے پالا پڑا ہے اس کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھ رہے ہیں, وہ نہ ہم سے بیٹھتے ہیں نہ بات کرتے ہیں نہ اس کو ملک کی بہتری کے لیے کوئی اچھا ہوتا ہے. اگر کوئی کہتے ہیں نا کہ جس طرح یہ ابھی ہندوستان کے ساتھ جو اس نے ہمارے ساتھ ایک دہشت گردی کی, اس نے پھر ہم قوم ایک قوم ہوئے, ہم نے اس کو جواب دیا اور اس کو یاد آ گیا کہ بھائی نہیں, جب قوم اکٹھی ہوتی ہے تو پھر کوئی جواب نہیں ہوتا. ایک وہ بھی وقت تھا جب ابھی نندن آیا تھا تو اس وقت شہباز شریف اپوزیشن لیڈر تھے, تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب آپ وزیر اعظم ہیں, آپ فیصلہ کریں, آپ جو بھی فیصلہ کریں گے میں آپ کے ساتھ ہوں. تو اس نے کہا تھا کیا میں حملہ کر دوں, تو حملہ کیا ہم نے. کہ وہ بھی تھے ذرا جو کہتے تھے کہ ہمارے ٹینکوں میں پیٹرول نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر ایک سب سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہیں محنت کر کے پاکستان کو ایک کہتے ہیں نا ڈیفالٹ سے بھی بچا کے صحیح سمت دے کے جا رہے ہیں, اس میں یہ تھوڑی مشکلات آتی ہیں, ان کو بندہ بیٹھ کے حل کر لیتا ہے. لیکن وہ لوگ جو اب پاکستان ایک بہتری کی طرف گیا, وہ ایک سیاسی جماعت ہے, میں لکھ کے دیتا ہوں کہ وہ اس میں خوشی نہیں کہ پاکستان میں کیوں بہتری آ رہی ہے. لیکن سر جب عوام اپنی حالت زار کی جانب دیکھتے ہیں, تو ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے, ایک بیٹر ٹروتھ یہ ہے, پلیز الاؤ می ٹو شیئر دیٹ, کہ کل کسی اور جماعت میں رہنے والے آج کسی اور جماعت میں شمولیت کر کے باقاعدہ صاحب مسند بھی ہو جاتے ہیں, ان کے آگے پیچھے ہٹو بچوں کی آوازیں بھی لگتی ہیں, ان کو جو ہے وہ منسٹریاں بھی ملتی ہیں, ان کو پوزیشنز بھی ملتی ہیں. لیکن وہ ایک غریب عام آدمی جو کل بھی سیاسی جماعتوں کی سیاستدانوں کی چراگاہ تھا, جو کل بھی تختہ مشق و ستم تھا, وہ بیچارہ آج بھی مہنگائی, کساد بازاری, غربت, بھوک اور افلاس سے لڑ رہا ہے. اس کو ریلیف دینے کے لیے کبھی آئی ایم ایف جو ہے وہ اس کی آڑ آ جاتی ہے, کبھی کہا جاتا ہے کہ جی پچھلا والا بہت برا تھا. سر مطلب کب تک ہم یہی سب, مطلب ہم نے انڈیا کو جوتے مارے, انڈیا کے حوالے سے ہم نے لائیو بہت سارے پروگرامز بھی کیے, ہم نے افواج پاکستان کی حربی صلاحیتوں کے حوالے سے پاکستان کو, دنیا بھر میں پاکستانیوں کو اور عوام کو, دنیا بھر کے لوگوں کو ایک پیغام بھی دیا جب یہ جنگ جاری تھی. بٹ جنگ از اوور ناؤ, ٹھیک ہے, اب ہم اپنے اپنے معاملات کی طرف لوٹ رہے ہیں. سر کب تک ہم محض انہی سب باتوں سے اپنے دل کو بہلاتے رہیں گے کہ جب بھارت نے حملہ کیا تو ہم نے اس کے دانت کھٹے کر دیے, اوکے دیٹ از پاسٹ ناؤ. سر آج کی اگر میں بات کروں تو میں کسی بھی ٹھیلے والے سے یہ کہہ کر کے 1 درجن کیلے نہیں لے سکتا کہ ہم نے جو وہ بھارت کے دانت کھٹے کر دیے تھے, اس خوشی میں مجھے 12 کیلے جو ہے وہ دے دو. وہ مجھے آپ سمجھ رہے ہوں گے وہ میرے ساتھ کیا کرے گا, مطلب بتانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ تو ماشاءاللہ خود معاملہ فہم آدمی ہیں. سر آپ ود آل ڈیو رسپیکٹ, مطلب ہمارے جو ایم این ایز ہیں, ہمارے جو سینیٹرز ہیں, ہمارے جو مسیحائے کرام ہیں, جمہوریت کے جو مغنی ہیں, ان کے محلات میں اور ایک عام آدمی کے آشیانے میں جتنا فرق ہے اتنا ہی ان دونوں کی زندگیوں میں بھی ہے. سر ایک عام آدمی جس کو روزانہ اپنے بچوں کی لیونگ لینی ہے, وہ ان سب لال گلابی باتوں سے کب تک رجایا جا سکے گا؟ پلیز اتنے لمبے سوال کے لیے میں معذرت خواہ ہوں, لیکن اگر آپ سمجھ سکیں تو یہ پبلک سینٹیمنٹ تھا. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں نا, کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہمیشہ, میں پھر آپ کہیں گے, جب ملک اچھی سمت چلنے لگتا ہے, چاہے وہ کسی کا دور ہے, میں کہتا ہوں میاں صاحب کا ہے یا پیپلز پارٹی کا دور ہے, جب اچھی سمت چلنے چلتا ہے تو باہر کی قوتیں پاکستان کو اچھا نہیں دیکھ سکتی, پاکستان کو پھلتے پھولتے نہیں دیکھ سکتی. پھر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اور ابھی تو آپ نے دیکھا ہے جو فلڈ آیا جس نے تباہی کر دی, ہم نے اس سے بھی بڑی کہتے ہیں نا کہ محنت سے, اس سے ہماری جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے بڑی کہتے ہیں کہ رات دن ایک کر کے جو سیلاب زدگان تھے ان کو اس آفت سے بچایا. ان کے جو جیسے جانور تھے جو ہمارے, آپ کو پتہ ہے نا کہ دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی یہی ہوتا ہے کہ ان کے جو جانور ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے پاس آ جائیں, یہ نہ ختم ہو جائے, کیونکہ ہماری لائف یہی ہوتی ہے. پھر کافی محنت کر کے بڑا کچھ ہوا, اور اس سیلاب نے جتنی تباہیاں مچائیں پھر بھی بڑا لوگوں کو ریلیف دیا گیا. میں کہتا ہوں کہ اتنی کوشش ہو سکی کہ
سی ایم صاحبہ نے اپنے ہر منسٹر کو کہا کہ ہر جگہ آپ پہنچ جائیں. یہ بات سندھ میں بھی ہوئی, پنجاب میں, یہ نہیں کہہ رہا سب جگہ, کے پی کے میں زیادہ بری حالت ہوئی. وہ اب ڈیپینڈ کرتا تھا کہ اس میں جو حکومت ہے, وہ جو اس کا وزیر اعلیٰ, وہ کتنی محنت کر کے اپنی عوام کے لیے کتنا خیال کرتا ہے. بات یہ ہے کہ اب بھی ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ریلیف ملے. ہم آئی ایف کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم جب بھی کوئی ریلیف دینے لگتے ہیں عوام کو, آئی ایم ایف بیچ میں آ جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم نے جب آئی ایم ایف سے پہلے جان چھڑا لی تھی ہم نے, پھر ہمیں آئی ایف میں پھنسا دیا گیا. پھر وہ بھی وقت آ گیا کہ جب کسی نے دیکھا کہ وہ جانے لگا ہے تو اس نے 10 روپے پیٹرول سستا کرے, آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے کیے ان کو ختم کیے, ہمیں مزید مشکلوں میں ڈال گئے. ہم ان باتوں کو نہیں دہراتے, لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ اب غریب کو ریلیف ملے, اس کے لیے جتنی آسانیاں پیدا کر سکے ضرور کریں. اس سیلاب نے ہمیں مزید جو ہے نا وہ مشکلات کی طرف لے گئے, خاص کر کسان لوگ جو ہے اس میں بڑے پریشان ہوئے. ظاہر ہے یہ ٹماٹر کی بات کی, کیلے کی بات کی, سبزیاں مہنگی ہو گئی. اس پہ جتنی بھی کوشش کرتی ہے حکومت کہ اس پہ کنٹرول کیا جائے, لیکن مجھے یقین ہے کہ عوام کا ساتھ اور حکومت کی محنت ہمیں کسی بہتری کی طرف ضرور لے کے جائے گی. درست ہے سر. ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ابھی بنی ہے خیبر پختونخوا میں, ان کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی حکومت سے کافی شاکی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ان کے لیڈر سے ملاقات نہیں کرانی دے رہی. سر جان چھوڑائیں, ملاقات کرا کر کے پھر دیکھتے ہیں کیا تیر مار لیں گے صوبے میں. مطلب اپنے سر پہ یہ الزام رکھنے کا کیا ضرورت ہے؟ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, کہ وزیر اعظم تو بے بس ہے, وزیر اعظم تو جو ہے وہ کٹ پتلی ہے. تو ان کو ایک ثبوت بھی مل جائے گا کہ بھائی وزیر اعظم ہی اصل ڈیسیجن میکر ہے, اور دوسرا یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ وزیر اعلیٰ اور ان کی حکومت کتنے پانی میں ہے, کتنی ولنگنس ہے ان میں ٹو سرو پیپل. آپ اپنے سر پہ کیوں یہ الزام رکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہم اپنے سر پہ بالکل الزام نہیں رکھتے. آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی منتخب ہوا تو پرائم منسٹر نے اس کو فون کر کے مبارکباد بھی دی. جمہوریت اسی کا نام ہوتا ہے. لیکن ان کا رسپانس دیکھیں, وہ جب ایک میٹنگ ہوتی ہے, وفاق چاروں صوبائی وزراء کو بلاتا ہے, وہ نہیں آتا, بالکل کہ انہیں نمائندہ بھیج دیتا ہے. پھر وہ یہ کہتا ہے, یہ پہلا شخص ہے, پہلا میں کہتا ہوں جیسے پہلے تھا نا گنڈا پور, اس نے کر لی نا کوشش 2 سال. اگر انہوں لوگوں نے رویے یہی رکھے جو گنڈا پور والے ہیں, تو پھر حال آپ کے سامنے ہے کہ پھر ان کے ساتھ وہی ہوگا. ان کو اس سے زیادہ سختی سے نپٹا جائے گا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ حکومت کے ریٹ کو چیلنج کریں گے, یہ وہ شخص ہے جب یہ وزیر اعلیٰ بنا, تو جب کوئی وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی عوام, اپنے صوبے کے لیے بات کرتا ہے. اس کا کیا تھا, اس نے کہا میں آ گیا ہوں, میرا مرنا جینا عمران کے ساتھ ہے, میں اس کے لیے مر مٹوں گا, میں اس کو جیل سے لے کے آؤں گا, میں اس کے لیے یہ کروں گا. آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان جیل میں ہے, وہ قیدی ہے, اس کے اوپر چوری کا الزام ہے, الزام نہیں مجرم ثابت ہو چکا ہے, 190 ملین پاؤنڈ کی چوری اس کی ہے, اور وہ حکومت نے کچھ نہیں کیا. وہ 190 ملین جو آیا, اس نے اپنے وہ جو ملک ریاض ہے اس کے جرمانے میں جمع کرا دی, بلکہ وہ پیسہ عوام کا تھا, اور اس کے بدلے اسے القادر یونیورسٹی لے لی. وہ فرق ہوگی جو ہے وہ زمین اس نے لے لی. وہ بشرا بی بی کی آپ سنیں, وہ کہتی تھی اتنے کیرٹ کا مجھے ہیرا چاہیے. تو مراد یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو کیا وہ تو ان کے سامنے ہے. اب ایک وہ مجرم ہے, اس کو سزا کاٹ رہا ہے, وہ کوئی پی سی ہوٹل میں نہیں بیٹھا ہوا کہ اس کے لیے آ کے کھڑے ہو جائیں. وہ جا کے ملے. اگر کوئی وہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ میں نے ایک اپنے کہتے ہیں نا کہ پنجاب میں وہ جو جیل ہے اس میں جا کے ملنا ہے, تو وہ جیلر سے رابطہ کرے, اس سے جا کے ملے. انہوں نے عدالت میں گئی, عدالت نے حکم کیا کہ جا کے ملا دے, لیکن اب سپرنٹینڈنٹ ہی بتا سکتا ہے کہ انہوں نے کیا حالت کی کہ اس کے ایس او پی نہیں پورے کیے, جس کی وجہ سے وہ نہیں ملا سکا. اور ان کا ڈرامہ آپ روز دیکھتے ہیں 2 سال سے. انہوں نے جیل کے باہر ایک میڈیا سیل بنایا ہوا ہے, جہاں جا کے انہوں نے تقریر کرنی ہوتی ہے, جہاں انہوں نے الزامات لگانے ہوتے ہیں. جب ہندوستان سے جنگ تھی تب وہ علیمہ کی بات یاد کریں کہ یہ ایک مصنوعی جنگ لڑ رہے ہیں, ان کو تو آ کے مودی ایک تھپڑ مارے گا. ہاں, اگر اس سے جان چھڑانی ہے مودی سے تو عمران خان کو باہر لائیں. تو یہ تو ان کی حالت تھی. تو اگر ان کا رویہ ایسا رہے گا, میں آج پھر کہہ رہا ہوں, تو یہ اسی طرح ان کا رہے گا. اگر وہ ایک جمہوری طریقے سے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا میں نے احتجاج کرنا ہے, اپنے کے پی کے میں کرے احتجاج صبح شام. اگر وہ اسلام آباد کی طرف آئے گا اور وہ یہ اعلان کرے گا کہ میں آ رہا ہوں, تو اس کو بڑی سختی سے نپٹا جائے گا, اس سے زیادہ سختی سے نپٹا جائے گا.
سر آپ نے ایک نام لیا بڑا خوبصورت سا، بڑا پیارا سا، فرا گوگی. سر یہ گوگی ہوں یا گوگا، ان کا کیا ہوگا؟ یہ آپ حکومت میں آ چکے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن نہیں ہو رہا تو یہ نہیں ہو رہا کہ ان کو لا کر کے اور عوامی پاکستان کو ایک، بلکہ تحریک انصاف والوں کو، ان کو جنہوں نے ان سے فیضیاب ہوئے، جو ان کے دست شفقت سے لطف اندوز ہوئے، ان کو ایک کلیئر میسیج دے دیا جاتا. لیکن ہم صرف نام ہی سنتے ہیں، ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں ہے. فلور پہ کھڑے ہو کر کے یا کسی پریس کانفرنس میں کھڑے ہو کر کے یا کسی جگہ پیڈسٹل پہ کھڑے ہو کر کے احسن اقبال صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی سابق وزیر ہوا بازی نے پی آئی اے کا دھڑم تختہ کر دیا. سر یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، میں تو پروگرام کر کر کے چیخ کے تھک گیا، ہار گیا، پوچھ کے تھک گیا. لیکن نون لیگ کی حکومت نہ وزراء کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں کہ آپ کے دور حکومت میں سابق وزیر ہوا بازی جو آپ کی سرزمین پر موجود ہے، اس کے خلاف وارنٹ کیوں نہیں نکالا جا رہا؟ اس کو پھانسی پہ کیوں نہیں چڑھایا جا رہا؟ پاکستانی انٹرنیشنل ایئر لائنز کی جو ہے وہ دھڑم تختہ اس نے جو کیا تھا، یہ ہمارا انتقام اس سے کون لے گا؟ کیا یہ روز قیامت کے لیے سب چھوڑ رکھا ہے آپ نے؟ بالکل. آپ یہ دیکھیں، مجھے آپ نے اچھی بات ہے یاد کرا دی کہ کوئی حکومت کا وزیر کھڑا ہو کے اسمبلی میں یہ کہتا ہے کہ ہمارے جتنے پائلٹ ہیں ان کے جو لائسنس ہیں وہ جعلی ہے. یہ کون کرتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ اس شخص کو سزا ہونی چاہیے، اس شخص کو تو جیل میں ہونا چاہیے. نہیں سر، یہ تو ہمارا عوام پاکستان کا مطالبہ ہے. آپ تو وہی بات دہرا رہے ہیں. میں تو یہی پوچھ رہا ہوں آپ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ میں آپ سے مطالبہ کر رہا ہوں کیونکہ میں عوام ہوں یا میں عوام کا ریپرزنٹیٹیو ہوں. میں ان کی بات کو آپ تک منون پہنچا رہا ہوں. آپ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، یہ کام تو آپ کو کرنا ہے. تو آپ نے تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ فلاں دن یہ کام ہوگا. اب آپ بھی مطالبہ کریں گے تو پھر آپ سمجھیں، میں تو کنفیوز ہی آ جاؤں گا. نہیں، میں کہتا ہوں، میں بالکل یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں. یہ میں نے کہا بھی، حکومت نے بھی اس بات پہ دیکھا. لیکن دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں، آپ پھر کہیں گے کہ جب ہم اس کو کٹہرے میں لائیں گے تو پھر آپ کہیں گے جی یہ دیکھیں جی یہ سیاست ہو رہی ہے ایک بندے کے ساتھ، اس کو یہ سیاسی جو ہے وہ انتقام ہو رہا ہے. لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ عوام، ہم بھی کہتے ہیں کہ عوام کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پی آئی اے کے ساتھ انہوں نے کیا کیا. ہم تو پھر واپس لے، ماشاءاللہ کل بھی فلائٹ گئی چلی. تو یہ جو لوگ ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا. میں کہتا ہوں کہ وہ چیف جسٹس جس کا ثاقب نثار جس کا نام ہے، اس کو بھی کٹہر میں آنا چاہیے، جس نے ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کے لیے حکومت نے کوئی قدم اٹھایا ہے یا کچھ سوچا ہے؟ آپ اسمبلی میں کوئی قرارداد پیش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا سینٹ میں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کو سزا نہیں ملے گی تو پھر آنے والے وقت ہمارے ساتھ ایسا دوبارہ پھر ہوگا. کیوں ایسے شخص کو چھوڑ دیا جاتا ہے؟ میں کہتا ہوں ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے. مزید ججز آئے ہیں. ایک جج تھا جس کا نام تھا اعجاز الحسن، اس سے چیف جسٹس بننا تھا، وہ بھی استعفیٰ دے کے بھاگ گیا. تو ان لوگوں نے جو ملک کے ساتھ کیا، ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم سب سیاسی جماعتیں اس بات پہ اتفاق کریں کہ جو شخص بھی ملک کے ساتھ اس طرح کی کارروائیاں کر کے بھاگ جاتے ہیں، ان کو واپس کٹہرے میں لانا چاہیے. میرا لیڈر بھی کہتا ہے کہ اس کو جس نے یہ سارا کچھ کیا ان کو سزا ملے. لیکن اب بات یہ ہے کہ اس کے لیے ہم سیاسی جماعتوں کو ایک ہونا چاہیے اپنے ملک کی بہتری کے لیے، کہ آئندہ کے لیے یہ کام نہ کریں. ایسا ہمیں قانون بنانا چاہیے کہ میں ابھی آپ بات کروں گا 26 کے بعد ایک 27ویں ترمیم ہم لائیں جس میں اپوزیشن جماعت، پی ٹی آئی سب اکٹھے ہو کے ایک ہی آواز دے کہ ہم نے اپنے ملک کی بہتری کے لیے ایسے قوانین لائیں اور عدالتوں کو اتنا مضبوط کریں کہ خوف کریں وہ لوگ جو قتل کرتے ہیں، جو ریپ کرتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے چھوٹ جانا ہے. جب عدالتیں اتنی مضبوط ہوگی تو یہ کام بھی ٹھیک ہوں گے. درست ہے سر، جواب آپ کا ہم تک پہنچ گیا. شو کا وقت انفارچونیٹلی ختم ہو چکا. آپ کی آمد کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے سینیٹر ناصر محمود بٹ صاحب یہاں گفتگو کو سمیٹتے ہیں. ناظرین، یہ تھی ہماری گفتگو پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ناصر محمود بٹ صاحب سے. آج کا پروگرام بس یہیں تک. کل انشاءاللہ بشرط زندگی ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے. فی امان اللہ.